ایسا کوئی بھی شخص اگر میرے سامنے آتا ہے، میں کہتا ہوں خدا کے واسطے ہمارا کانٹینٹ کنزوم نہ کریں، نہیں یہ ضروری ہے. یعنی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کانٹینٹ کی وجہ سے خامخواہی کا وسوسہ کسی کے ذہن میں آئے. بھائی اپنے آپ کو وساوس سے دور رکھے. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہماری ویڈیو اس لیے کہ ساری دنیا دیکھے. جو دیکھنا چاہتا ہے، جس کو پکا یقین ہے کہ بھئی میں یہاں سے جو مواد لوں گا اس مواد سے میرا ایمان مضبوط ہوگا، اگر ماضی میں اس کا تجربہ ہے تو دیکھیں، اگر یہ تجربہ نہیں ہے تو ہرگز نہ دیکھیں. تو کسی بھی طرح کے شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، وہ زیادہ اہم ہے. باقی آج کل اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ فیمنزم اور یوسیسی کا جو معاملہ ہے وہ ریاضتی مساوات یعنی میتھمیٹیکل ایکوالٹی کے اوپر مبنی ہے. اور آج کل ہمارے لیے بھی مشکل یہ ہے کہ ہم نوجوان طبقے کو اور نئی نسلوں کو یہ کیسے سمجھائے کہ اسلام ایکوالٹی اور جسٹس دونوں الگ الگ چیز ہیں. وہ طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ایکوالٹی ہی سب کچھ ہے، ایکوالٹی ہی جسٹس سمجھتا ہے، اور قرآن آیات کو ہم ان کے سمجھ کے اعتبار سے ان کے سامنے کیسے بیان کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ تحفظ الملاحدہ کی دوسری بیچ کا آغاز کب سے ہوا؟ آپ کے پہلے سوال کا مختصراً جواب دینا چاہوں گا. آپ کے ملک نے آپ کو کچھ حقوق دیے ہیں، اور ان حقوق اور ان دائروں میں رہتے ہوئے آپ وہ مطالبے کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی ایسا قانون ہو کہ جس کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھئی یہ قانون ہمارے خلاف ہے، تو اسی دستور نے آپ کو یہ حق بھی دیا ہے کہ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آواز اٹھائیں، اور بس اتنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ حدیث مجھے اس موقع پر یاد آئی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی، کہ مروان جب خطبہ دینے کے لیے، عید کا خطبہ دینے کے لیے عید کی نماز سے پہلے ممبر پر چڑھ رہے تھے، تو ایک شخص نے یہ کہا کہ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، خطبہ تو بعد میں ہوتا ہے. تو مروان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ قد تم یا قد قضی ما ہنالک، جو پہلے ہوتا تھا وہ پہلے ہوتا تھا، اب نئی بات شروع ہوگی. تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے فوراً، وہ بھی موجود تھے اس مجلس میں. اب آپ دیکھ لیں کہ جس شخص نے تنقید کی مروان پر، وہ صحابی نہیں تھے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک سینئر صحابی ہیں، مجلس میں موجود ہے، لیکن انہوں نے تنقید نہیں کی. تو کیا آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی تنقید تو ابو سعید خدری کو کرنی چاہیے تھی؟ یہ ایک عام آدمی جس کا نام بھی ہمیں نہیں پتا وہ تنقید کر رہا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے آگے پڑھ کر یہ تائید کی کہ اما ھذا، کہ جہاں تک اس شخص کی بات ہے تو جو حق اس کے اوپر عائد ہوتا تھا، یعنی منکر کو منکر سمجھنے کا، اس نے اس ذمہ داری کا اظہار کر دیا. باقی اب اس سے آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ کر روکنا یہ اس کا کام نہیں ہے. حضرت ابو سعید الخدری نے وہ حدیث بیان کی کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم کوئی منکر دیکھو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، وہ جو پوری حدیث ہے کہ اگر استطاعت ہے ہاتھ پکڑ کر روکنے کی تو ہاتھ پکڑ کر روکو، یہ استعداد نہیں ہے تو کم سے کم اس کا اظہار کرو، اور یہ بھی استعداد نہیں ہے تو دل سے برا جان. تو اب یہ تو آپ لوگ طے کریں گے کہ کس درجے میں ہے. یہ ہے کہ جس دائرے میں آپ کو آواز اٹھانے کی اجازت ہے، آپ نے جب وہ آواز اس دائرے میں رہتے ہوئے اٹھا دی تو جو حق تھا، جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری سے آپ نکل چکے. رہی یہ بات کہ کیا نظریہ بھی ہم اس مسئلے پر بات نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. نظریاتی طور پر کہ ایکوالٹی کی اہمیت ہے یا جسٹس کی اہمیت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی بھی قانون آپ کو اس بات سے روکتا ہو کہ نہیں آپ ایکوالٹی ورسز جسٹس پر بات نہیں کر سکتے. نہیں روکتا ہے. آپ عوام کو، لوگوں کو، نوجوانوں کو بتائیں کہ ایک میتھمیٹیکل ایکوالٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک جسٹس نہ ہو. جسٹس، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میتھمیٹیکل ایکوالٹی جسٹس تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے تو یہ سراب ہے، یہ ایک خواب ہے، یہ ایک حقیقت نہیں ہے. اور آپ مثالوں کے ذریعے دسیوں بیسیوں مثالیں موجود ہیں کہ جن کے ذریعے آپ یہ سمجھا سکتے ہیں کہ میتھمیٹیکل ایکوالٹی از ناٹ دا وے ٹو اچیو جسٹس. جو دوسرا آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ تحفظ الملاحدہ کا دوسرا بیچ نہیں شروع ہوگا. ہاں، الحاد سے متعلق کچھ نئے کورسز ہیں، انشاءاللہ اس کو مہینے 2 مہینے میں لانچ کریں گے، شارٹ کورسز انشاءاللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ
جدید اعتزال سے کس طریقے سے نکلا جائے، اور اس کے مقابل جو شریعت ہے، میں جس جگہ پر عبادت کراتا ہوں وہاں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ شریعت والے ہیں، اور اکثر و بیشتر ایسے بچے دیکھے گئے ہیں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کچھ وقت کے بعد وہ شریعت میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے کیا جدید اعتزال اور شریعت دونوں ایک ہی الگ الگ؟ جدید اعتزال ایک الگ چیز ہے اور رافضیت و شیعیت الگ چیز ہے۔ جدید اعتزال کے بارے میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ جو شخص اس سے متاثر ہوگا وہ آگے چل کر شیعہ یا رافضی بن جائے گا۔ اصل میں اس کو میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ ایک براڈر اسکوپ آپ کو ملے۔ میں اگر جدید اعتزال کے لیے وہ لفظ استعمال کروں کہ جس سے آپ کے کان مانوس ہیں تو ہم نے ایک براڈر اسکوپ کو نیرو کر دیا، اور پھر ذہن میں یہ بات آئے گی کہ رد فلاں کے اوپر جو فلاں نے کتاب لکھی ہے نا بس وہی پڑھ لو کافی، اور یہ علمی تیاری کے لیے ایک اچھا منہج نہیں ہے کہ رد فلاں پر فلاں کی کتاب۔ آپ ڈائریکٹ اس آدمی کی لکھی ہوئی کتابیں یا اس نظریے کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں، اور اس وقت پڑھیں جب آپ کے اپنے اصول پکے ہو چکے ہوں۔ تو میں نے اسی لیے میں بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ اصطلاح استعمال ہو۔ جدید اعتزال کا رد یہ کافی ہے۔ ہاں، جدید اعتزال کا آغاز اس ملک میں کہاں سے ہوا ہے اس کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ وہ آغاز ہوا ہے سید احمد خان سے۔ سید احمد خان کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ کون ہے؟ ان کو سید احمد خان نہیں کہا جاتا، ان کو کچھ اور کہا جاتا ہے۔ تو سید احمد خان سے اس جدید اعتزال کا آغاز ہوا ہے، اور آگے چل کر بہت سے وہ لوگ کہ جو ان کی مجلس میں حاضر باش رہتے تھے انہوں نے اس جدید اعتزال کو فروغ دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے زیادہ دیا ہے، کچھ لوگوں نے کم دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اتنا فروغ دیا ہے کہ آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ہم ان کو اہل سنت میں سے مانیں یا نہ مانیں، اور کچھ لوگوں نے کم فروغ دیا ہے کہ کچھ فروعی مسائل میں انہوں نے جدید قدیم اعتزال کا طریقہ اختیار کیا ہے، لہٰذا اس بنیاد پر ان کو اہل سنت سے خارج قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو چیزوں کو جیسی وہ ہیں اس طریقے سے سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، بغیر کسی انانیت کے، لیکن غیرت کے ساتھ۔ غیرت ضروری ہے، انانیت قطعاً غلط ہے۔ تو ہمارے یہاں پریشانی یہ آتی ہے کہ ہم چیزیں جیسی ہے ویسی نہیں رکھتے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی ہے، وہ یہ کہ آپ اگر بیکٹیریا اپنے ہاتھ پر میگنیفائنگ گلاس سے دیکھنا چاہیں تو وہ اتنا بڑا نظر آئے گا، ایسا لگے گا کہ ایمیزون کے جنگل میں سانپ چل رہے ہیں، اور آپ اس بیکٹیریا کو دیکھ کر ڈر جائیں گے کہ یار یہ میرے ہاتھ کا کیا اثر ہو گیا۔ لیکن اگر آپ میگنیفائنگ گلاس ہٹا دیں گے تو بیکٹیریا غائب ہو جائے گا، لیکن بیکٹیریا ابھی بھی موجود ہے۔ تو ہم جیسا فتنہ ہے، جس خد و خال کا ہے، جتنا بڑا ہے جتنا چھوٹا ہے، اس کو ویسا ہی رکھیں اور اس کی اتنی ہی تیاری کریں۔ زیادہ مبالغہ آمیزی درست نہیں ہے۔ تو ایک تو بات یہ، دوسرے یہ کہ آپ نے کہا کہ کچھ نوجوان ہمارے یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ شیعیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے دور میں اصل میں سوشل میڈیا پہ یہ سارے فتنے چلتے ہیں کہ مختلف لوگ ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہ کوئی اپنی شیعیت کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی تقدیس کے نام پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تنقیص کر رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام لوگ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ فتنہ جس راستے سے آیا ہے اسی راستے پر جا کر فتنے کا مقابلہ ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص یوٹیوب پر بیٹھ کر اس طرح کی بات کر رہا ہے تو مثبت انداز میں نے اس لیے کہا کہ آپ اگر چیخیں گے چلائیں گے تو آپ کی بات سنی نہیں جائے گی۔ جو جتنا چیختا ہے اتنا ہی کم اثر انداز ہوتا ہے، جو جتنا روانی کے ساتھ اور اچھے انداز سے، مثبت انداز سے گفتگو کرتا ہے، بغیر چیخے چلائے کودے، وہ اتنا ہی اثر انداز ہوگا، اتنا ہی اس کی بات مؤثر ہوگی۔ یہ کودنے کا لفظ بھی میں نے جان بوجھ کے نہیں استعمال کیا ہے، چونکہ بعض مقررین کودے بغیر نہیں مانتے۔ تقدیر شر کے تعلق سے دو تین باتیں لکھی تھیں، کوئی بچوں کو پڑھا رہا تھا، دوران جیسے بچے نے کہا تو بولا جو تقدیر خیر ہے، جو تقدیر شر ہے، جو تقدیر خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا
یہ تو اس کے شان کے مطابق ہے، لیکن تقدیر شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تو سراسر پاک ہے، ہر چیز کا فیصلہ اچھا ہی کرتا ہے۔ تو اس کتاب میں تقدیر شر کی نسبت اللہ کی طرف تھی؟ انہوں نے تفسیر نہیں لکھی ہے، صرف مبہم لکھا ہے کہ تقدیر شر اور تقدیر خیر اللہ کی طرف سے۔ خیر اور شر کے تعلق سے جو صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے شر مطلق کی تخلیق کی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے شر مطلق کی تخلیق کی ہی نہیں ہے، شر نسبی موجود ہے، یعنی ہر کام میں جو بظاہر آپ کو شر نظر آ رہا ہے آخر میں جا کر وہی کام خیر نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ ابلیس کی تخلیق میں بھی شر مطلق نہیں ہے، وہ اس لیے کہ جب ابلیس انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے اور وہ انسان اس راستے پر نہیں جاتا تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ابلیس گمراہ نہ کرتا تو آپ گمراہی سے بچنے کا کوئی ایفرٹ نہ کرتے، آپ ایفرٹ نہ کرتے تو ثواب نہ ملتا، تو ابلیس کی وجہ سے بھی خیر آئی۔ تو شر مطلق کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، یہ موقف صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نہیں ہے، بلکہ بہت سے علماء اشاعرہ و ماتریدیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقائد الاسلام میں جو انداز اختیار کیا ہے اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ خیر اور شر کے مطلقاً مخلوق ہونے کے قائل ہیں، لیکن اکثریت علماء کی جو ہم جب ماضی میں جاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں اس سے متفق نظر نہیں آتی۔ تو خیر کا وجود ہے مطلقاً، لیکن شر کا مطلقاً وجود نہیں ہے۔ شر کا وجود کب ہوتا ہے؟ جب خیر ہٹ جاتی ہے۔ خیر کا ہٹنا ہی شر ہے، روشنی کا بند ہونا ہی اندھیرا ہے، روشنی کا ہٹ جانا اندھیرے کا آ جانا ہے، خیر کا ہٹ جانا شر کا آ جانا ہے۔ اب یہ خیر ہٹتی کس وقت ہے؟ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ خیر کو حاصل کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ صحیح راستے پر چلو، وہ صحیح راستے پر نہیں چلتا۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، چیریٹی کا کام کرو، لوگوں کی مدد کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے خیر کے راستے سجھا دیے، خیر کے راستے بتا دیے، اور ہم اس راستے پر نہ چلیں تو خیر اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ جیسے ہی خیر اپنی جگہ سے ہٹی شر آ گیا۔ تو شر کا حقیقی طور سے کوئی وجود نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں آپ کا ویڈیو دیکھا تھا، اس ایک ویڈیو میں 13 سال 16 17 18 سال کا بچہ جو خود کو بتاتا تھا کہ میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوا لیکن میں ابھی موجودہ وقت میں مسلمان نہیں ہوں، میں آپ کو نام سے یعنی ایس مسلم کر کے اس نے ڈالا تھا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کالج میں پڑھنے والے بچے جو سائنس کو اپنا موضوع لیتے ہیں، اس سائنس کو موضوع لیتے ہی ان کے ذہن میں جو پہلا سوال ہے آپ کا کہ سائنس پڑھتے ہی ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ لوگ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، یہ سائنس کا قصور نہیں ہے، اور نہ ہی سائنس میں ایسی کوئی بات لکھی ہے کہ خدا موجود نہیں۔ یہ سائنٹزم کا قصور ہے کہ سائنس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ ہر سوال کا جواب دینے کی اہلیت رکھتی ہے، اور یہ قصور بچوں کے، یہ بات اور یہ فطور بچوں کے ذہنوں میں ٹیکسٹ بک سے زیادہ ٹیچرز کی وجہ سے آتا ہے۔ یعنی جو معلم اور معلمات درسگاہوں میں بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں وہ خود اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں۔ کوئی سائنسی قانون آیا، اس قانون کے تحت انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ دیکھو بھائی، جب دنیا خود ہی چل رہی ہے تو خدا کا کیا کام؟ بچہ سوچے گا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، جب سارا کام خود ہی ہو رہا ہے تو خدا کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ ایک جملہ کسی بھی انسان کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلم مینجمنٹ کے جو اسکولز ہیں وہاں پر بھی بہت سی مرتبہ اس طرح کے ٹیچرز آ جاتے ہیں۔ میں خود ایک اسکول چلاتا ہوں اور مجھے اس کا اچھا تجربہ ہو چکا کہ جب کوئی ٹیچر آتا ہے تو آپ اس کی صرف اتنی اسکروٹنی کر سکتے ہیں کہ اس کے بنیادی عقائد کیا ہیں، یہ پڑھاتا کیسا ہے، اس کے پاس سرٹیفیکیشن کہاں سے ہے، یہ کتنا کامیاب ٹیچر رہ چکا ہے۔
لیکن یہ کل کو جب میں اس کو ہائر کر لوں گا تو کلاس روم میں جا کر بچوں کے سامنے کیا کہے گا اور کیا نہیں کہے گا یہ ہم کیسے پہلے سے بتا دیں. تو اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو مسلم مینجمنٹ کی سکولز ہیں وہاں پر یا تو عالم اور عالمات پڑھائیں. اور اس وقت میں گزشتہ چند مہینوں سے اس بات پر زور دینے لگا ہوں خصوصاً اپنے طلبہ اور طالبات کو کہ بھائی اگر آپ مدرسے میں نہیں پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں نہیں پڑھانا چاہتے، کوئی بات نہیں ہے، مدرسے میں پڑھانا فرض عین تو ہے نہیں، تو آپ ایجوکیشن کی لائن میں آ جائیں، آپ اسکول میں پڑھائیں. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ڈگری ایسی ہو، چاہے آپ لبرل آرٹس میں ڈگری لے لیں، آپ سوشل اسٹڈیز میں لے لیں، انگلش لینگویج میں لے لیں، آپ سائنس میں لے لیں، فزکس میں لے لیں، کسی ایک اس میں ڈگری کر لیں، اور ڈگری کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ کا جو سرٹیفکیشن ہوتا ہے وہ کر لیں، بی ایڈ ایم ایڈ جو بھی ہوتا ہوگا، ہر ملک کا الگ الگ ہے، وہ کر لیں. یہ چند سال کی محنت ہے، اور اس کے بعد آپ اسکولوں میں، مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں میں آپ پڑھائیں. ایک عالم دین جب ان موضوعات کو پڑھاتا ہے تو اب ہم اطمینان کے ساتھ کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی خرافات بچوں کے ذہنوں میں نہیں ڈالے گا، بلکہ اگر کوئی سائنسی لا یا پولیٹیکل سائنس میں مثلا کوئی نظریہ یا سوشل اسٹڈیز میں کوئی تاریخی بات اگر آ گئی تو وہ اس کو اسلامی پیراڈائم کے مطابق ہی پڑھائے گا. تو نصاب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ٹیچرز کی ذہن سازی ہو اور ایسے افراد ہمارے سامنے ہوں جو ٹیچرز کی ٹریننگ اس بات کی کرے کہ بھئی اسلام کے مطابق کیسے پڑھانا ہے اپنی کلاس روم میں. ہم مسلم اسکول اس وقت انڈیا میں بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، کوئی میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے، بلکہ مفتی ساجد صاحب یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس ڈیٹا ہوگا، وہ اس میدان میں لگے ہوئے ہیں. اور ہر اسکول میں کتنے ہی ٹیچر ہیں، تو اس طرح ہزاروں ٹیچرز ہمارے پاس ہیں. تو کیا ان ہزاروں ٹیچرز کی ان خطوط کے اوپر ٹریننگ کا کوئی نظم ہے؟ اگر نظم ہے فبھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر نظم نہیں ہے تو اس نظم کی فوری طور پر ضرورت ہے. تو جی یہ اسلامی احکام کا مدار وہ وحی پر ہے، نقل پر ہے، عقل پر نہیں. تو ہم نوجوان نسل کو اسلامی احکام عقل کی نظر میں کیسے سمجھیں کہ ہمارے احکام عقل کے موافق ہے؟ احکام اسلام عقل کی نظر سے، احکام اسلام عقل کی نظر میں کتاب کے ذریعے، یہ کتاب کا نام ہے، آپ نے جو بولا نا وہ کتاب کا نام ہے. اسلامی احکام کا دار و مدار نقل پر ہے، یہ تو ایک مسلم بات ہے. اب یہ کیسے سمجھائیں کہ عقل کا بھی اس میں دخل ہے؟ عقل کا صرف اتنا دخل ہے کہ اسلام کا کوئی بھی مسئلہ، شریعت کا کوئی بھی حکم مجموعی انسانی عقل کے خلاف نہیں ہے، مجموعی انسانی عقل کے خلاف نہیں ہے. میری عقل، آپ کی عقل، فلاں کی عقل کے خلاف ہو سکتا ہے، وہ ہماری عقل کا قصور ہے، لیکن پوری انسانیت کا اگر کوئی اتفاق ہو جائے کسی عقلی چیز پر تو کوئی ایک بھی مسئلہ آپ دکھا نہیں سکتے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ دیکھو یہ مسئلہ قرآن میں ہے، یہ مسئلہ حدیث میں ہے، لیکن یہ مجموعی انسانی عقل کے خلاف ہے. تو عقل اور نقل کا مکمل توافق پایا جاتا ہے. ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جہاں ہمیں تفویض کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایسا عقائد کے باب میں ہوتا ہے، خدا کی ذات کے تعلق سے، خدا کی صفات کے تعلق سے، جنت و جہنم کی تفصیلات کے تعلق سے تفویض کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن یہ تفویض بھی ہم عقل کی بنیاد پر کر سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام. دبائے رکھیں اور قریب کر لیں. جدید اعتزال کے رد میں اصول فقہ کے متعلق آپ نے بتایا، تو جدید اعتزال کے رد کے لیے اصول فقہ کو ہم کیسے کام میں لا سکتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہو ذرا سا؟ ہمارے یہاں اصول فقہ میں عام طور سے کلاسیکل کتابوں میں 3 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں 8 سالہ درس نظامی کا جہاں منہج ہے اس میں. پہلی کتاب اصول الشاشی، دوسری نور الانوار اور تیسری حسامی. اچھا یہاں مجمع میں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر یہ احسان کریں اور مجھے بتائیں ہاتھ اٹھا کر کہ آپ میں سے اصول الشاشی مکمل کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ ٹھیک، مکمل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک، تو دیکھیں یہاں ایک بڑا مجمع وہ ہے جو اصول الشاشی مکمل نہیں کر سکا. اچھا نور الانوار مکمل کتنوں نے پڑھی؟ اور کم ہو گئے. اور حسامی مکمل کتنوں نے پڑھی ہے؟
تو اس پورے مجمع میں 7 8 10 لوگ جنہوں نے نور الانوار مکمل پڑھی ہے، 10 لوگ جنہوں نے حسامی مکمل پڑھی ہے. تو کلاسیکل کتابوں میں اصول الفقہ کی اصول الشاشی ہے کہ جن میں شاید 50 لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس کتاب کو مکمل پڑھا ہے. جہاں تک میری بات ہے، میں بھی اسی گروپ میں شامل، میں نے بھی نہیں پڑھی. یعنی جب ہمیں پڑھائی گئی اصول الشاشی تو اصول الشاشی تو مکمل ہو گئی تھی، نور الانوار مکمل نہیں ہوئی چونکہ نصاب میں اگرچہ تھی لیکن اس وقت کچھ مسئلہ تھا، وہ مکمل نہیں ہو پائی مدرسے میں، اور حسامی مکمل تھی ہی نہیں نصاب میں. تو اب کیا کریں؟ میرا ایک جملہ ہمارے دوستوں میں اور احباب میں چل گیا کہ بھائی اگر کسی کتاب کو پڑھنا ہے تو اس کو پڑھا دو. تو مجھے جب محسوس ہوا کہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، میں نے وہ کتاب پڑھانی شروع کر دی. نور الانوار الحمدللہ مکمل پڑھائی اور حسامی کے بھی اکثر مباحث پڑھا دیے. تو پڑھا کر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ذہن میں ٹک جاتی ہیں. نور الانوار میں اور حسامی میں دونوں میں باب القیاس بے انتہا اہمیت کا حامل ہے، اور خصوصاً وہ مباحث کے جہاں شرط و مشروط، علت و معلول، سبب و مسبب، اشارہ ذو الاشارہ، علامت ذو العلامت، یہ تمام مباحث جہاں آئے ہیں یہ بے انتہا اہمیت کا حامل ہیں. اور جدیدیت کے موضوعات پر جب ہم عقلی گفتگو کرتے ہیں تو وہاں یہ موضوعات کام آتے ہیں. کیسے آتے ہیں یہ اسی وقت آپ کو پتہ چلے گا جب آپ خود مطالعہ کر لیں گے. تو آپ خود مطالعہ کریں، اگر پہلے نہیں پڑھ سکے مدرسے میں تو کوئی بات نہیں، نور الانوار تو آپ خود سے ہی پڑھ سکتے ہیں. حسامی میں تھوڑا تاکید ہے لیکن نور الانوار تو بہت آسان کتاب ہے، اور خصوصاً آپ اگر آپ کے ویڈیوز کافی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں اس کو سراہا ہے. آپ بارک اللہ فیک، صاحب ہیں، اسلام صاحب ہیں، دعا کرتے رہیں. سراہنے کے علاوہ دعا ضروری ہے. آمین. سوال یہ ہے کہ اعتقادی ارتداد جو ہے وہ بظاہر سمجھ میں آیا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے، لیکن فکری ارتداد جو ہے اس کے لیے بچنے کی شکلیں تو بعض مرتبہ گھروں کے اندر ہی چیز دیکھنے ملتی ہیں، اور کچھ اسلام کے احکام ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان جو ہے وہ بس منہ پھیر لیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. اور وہ ارتداد جو ہے وہ گھروں کے اندر بھی، علماء کے گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ بڑھتے جا رہا ہے. تو ایسی کوئی کتاب جو جس کے ذریعے پڑھ کر کے جو ہے وہ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ علماء کے گھروں میں بھی ارتداد بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسے کتنے کیسز آپ کے علم میں ہیں؟ فکری ارتداد کی بات ہے کہ جو فکری ارتداد سے مراد کیا ہے؟ نہیں، فکری ارتداد آپ نے کہا مذاہب جو ہے رہن سہن کا بدل جانا، ان کے کپڑوں کا بدل جانا، نمازوں سے دوری ان کی، ان میں سے کوئی بھی فکری ارتداد نہیں. اس لیے اصطلاحات کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے. مثلا ایک آدمی سڑک پر سچا پکا مسلمان، اعتقاد اس کا بالکل ایک دم مضبوط، پینٹ شرٹ پہن کے جا رہا ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ یہ مرتد ہے؟ نہیں. تو لباس کا ارتداد سے کوئی تعلق نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ننگا جا رہا، تو ٹھیک ہے آپ اس کو مرتد، تو پھر چھوٹا لفظ ہو گیا. کوئی اور لفظ سے اگر باز آتا ہو تو وہ استعمال کر لیں، تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن لباس سے ہم اگر لوگوں کے نظریات طے کرنے لگیں تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. تو میں معذرت چاہوں گا، میں گرنگ نہیں کر رہا ہوں آپ کو، لیکن بعض مرتبہ چیزوں کو کی تحت مثال دی کہ مثلا ایک شخص اگر پورنوگرافی کا اس کو ایڈکشن ہو جائے، وہ باز ہی نہیں آ پاتا، کتنی توبہ کرے، کتنی صدقات و زکات دے، اپنے آپ نظر و نیاز مانے، لیکن پھر وہی حرکت کرتا ہے. تو پہلے تو اس کو حال بدلنا ہے. حال اس طریقے سے بدلے گا کہ اگر اس کی شادی نہیں ہے تو شادی کرے، حال بدل گیا. اور ماحول بدلنا ہے. ماحول یہ کہ کس ڈیوائس کے اوپر وہ پورنوگرافی دیکھتا ہے. فون پر دیکھتا ہے تو فون کو طلاق مغلظہ دے دے، ایسا کہ واپس نہ لے. لیپ ٹاپ کے اوپر دیکھتا ہے تو لیپ ٹاپ کو چھوڑ دے. یہ عمل اس کو کرنا پڑے گا. تو ماحول بدل گیا. حال بھی بدلنا، ماحول بھی بدلنا، تب جا کر انسان اس طرح کی برائیوں اور گمراہیوں سے نکلتا. دلائل یہاں کام نہیں کرتے. ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے کہ شہوانی ارتداد میں اس کا اقرار کرنا بھی لازمی ہے یا نہیں.
مثلاً ایک لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، بس وہ بھاگ گئی، اس کے ساتھ نکاح کر لیا، تو اس نکاح کو شریعت قبول نہیں کرتی ہے، اس کو زنا قرار دیتی ہے۔ لیکن کیا ایسے شخص کو، ایسی لڑکی کو یہ کہا جائے گا کہ یہ مرتدہ ہو گئی؟ نہیں۔ ارتداد کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ اقرار کرے کہ میں اس عمل کو بالکل درست سمجھتی ہوں، یہ اسلام میں حلال ہے، اسلام میں حلال ہے۔ استحلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں حلال سمجھنا، ورنہ تو پھر ہر گنہگار استحلال کا مرتکب ہوگا۔ گناہ آدمی جب کرتا ہے تو وہ اس کو خواہش کی بنیاد پر بھی اگر کرے تو اس کو استحلال نہیں کہا جاتا۔ ایک آدمی جھوٹ بولے اور یہ کہ اسلام میں جھوٹ بولنا حلال ہے، اب کافر ہوگا۔ جھوٹ بولنے سے کافر نہیں ہوگا۔ زنا کرنے والا زنا کرنے سے کافر نہیں ہوتا، زنا کو حلال سمجھنے سے کافر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم جب لفظ استعمال کریں تو اس کے معنی کیا ہے اور کس سیاق و سباق میں اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے تبھی استعمال کریں۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی لفظ استعمال کیا، ہماری وجہ سے وہ بندہ ارتداد کا شکار ہو گیا، ہم نے کہا ارے یہ لڑکی تو مرتد ہو گئی، اس کا کوئی پروگرام، کوئی پلاننگ ارتداد کی نہیں تھی، اس کو پتا چلا کہ میرے والدین یا پورا شہر، پوری سوسائٹی مجھے مرتد سمجھتا ہے، اب میرے لیے دروازے بند ہو گئے واپس جانے کے، تو واپس کیسے آئے؟ جی ہاں، جن سے بات کا ماننا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور یہ غلط ہو رہا ہے، انشاءاللہ کبھی اس کو کریکٹ کریں گے۔ یہ ارتداد بھی الحمدللہ ہمارے میں۔ ہاں یہ ممکن ہے، مائک چونکہ نہیں ہے اس لیے میں ان کی بات پہنچا دوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شہوانی ارتداد بھی نہ کے برابر ہے، کیونکہ ایسی لڑکیاں یا ایسے افراد یہ اقرار نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو درست سمجھا ہے۔ ایسا امکان ہے، میرے پاس اس کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے اور بغیر ڈیٹا کے رائے دینا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اگر یہ ڈیٹا ہمارے علماء کے پاس یہاں موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ جی ایک صاحب یہاں بیچ میں کھڑے ہو رہے تھے، جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو وہ پروگرام میں گئے تھے اور بچے نے سوال جو کیا تھا 6ٹھی کلاس کے، تو اس پر جو جواب دیا کہ والدین چونکہ پالتے ہیں اور والدین ہمارے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس بچے کے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پالتے ہیں اور کماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، تو اس بچے کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ یہ بات کیسے پکی ہے کہ اللہ ہی کھلاتے ہیں، کوئی اور طاقت ہو سکتی ہے؟ یہ بھی تو اس سوال کے تعلق سے حقیقتاً اس کا سوال یہی تھا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کیوں کریں، کسی اور کی کیوں نہ کریں؟ تو اس کے جواب میں ہم نے کہا کہ بھئی آپ ان پیرنٹس کو جو آپ کے والدین ہیں انہی کو پیرنٹس کیوں سمجھے، کسی اور کو کیوں نہ سمجھ لیں؟ یہ اس سیاق میں پوری گفتگو چلی تھی اور جو اس کا اینڈ ریزلٹ تھا وہ یہی تھا کہ اللہ ہی چونکہ زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، کھلانے والا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی اور زندگی دے، کوئی اور موت دے، کوئی اور حیات دے، تو اس کا جواب اب ہو گیا تھوڑا فلسفیانہ، وہ اس طریقے سے کہ ہم اللہ کو ایک اعلیٰ ترین ہستی مانتے ہیں۔ اب یہ اس کا نام ہے، آپ اللہ نہ نام لیں اور یہ کہیں وہ اعلیٰ ترین ہستی کہ جو ہمیں زندگی دیتی ہے، موت دیتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے یا کسی اور کی؟ ظاہر ہے کہ اس اعلیٰ ترین ہستی کی عبادت کریں گے، کسی اور کی اگر عبادت کریں گے تو ہم اس کو اعلیٰ ترین ہستی مان رہے ہیں جبکہ وہ اعلیٰ ترین ہستی ہے نہیں۔ اب اس کو آپ اللہ کا نام دے دیں، کوئی اور نام دے دیں، خالق کہہ لیں، صانع کہہ لیں، کریٹر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جس کا کل آپ کا پروگرام اس میں سوال جواب کے چھٹے موقع پر سائے نام سے سوال کیا تھا کہ ہم مقاصد میں بچوں کی عقائد کی کون سی کتاب پڑھانے کی ساتھ کریں، تو اس کے جواب میں آپ نے یہ کہا ہے کہ عقائد کے تعلق سے جو ہے، لیکن آپ کو دین کے نام پر ایک دیکھا دو، تسلی ایک۔ جی علاوہ میں دو جگہ پڑھا ہوا ہاں کہ آپ کے گفتگو کا غلط ہے، جی تو مقام کے
دوسرے کی میں اس لیے نہیں کر سکوں گا چونکہ ابھی تک تسلی نہیں ہوئی، اور جس کی تسلی ہوئی وہ کام منظر عام پر نہیں آیا، وہ بھی چھپ رہا ہے. جب وہ منظر عام پر آئے گا تو میں ضرور اس کی تعین کروں گا. ہاں جو دوسرا کام ہے وہ چھپ چکا ہے، لیکن میری نظر سے ابھی وہ مکمل نہیں گزرا، تو میں اس کی تائید کیسے کروں جب میں نے مکمل اس کو نہیں دیکھا، بس سرسری طور پر دیکھا ہے. ہاں کام بظاہر بہت اچھا کیا ہے، یعنی طباعت بڑی شاندار ہے، تو اب وہ تو مقصد نہیں ہے نا. لیکن جو دوسرے صاحب ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ عقیدے کے جو اہم ترین سوالات ہیں بچوں کے ذہن میں آتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر وہ کورس تیار کر رہے ہیں. تو کانٹینٹ کیونکہ میری نظر سے گزرا ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس کی طباعت اور ڈیزائننگ نہیں ہوئی ہے، تو دونوں میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر ہمارے ساتھ کچھ نوجوان اور پروفیشنلز لوگ جڑے ہوئے ہیں ابھی، تو ان پر عقائد کی محنت کس اعتبار سے کی جائے؟ ٹھیک. ایک صاحب نے سوال کیا، شاید کل کی بات ہے، کہ جس طرح گودھا میں یہ سوال آیا تھا، آپ وہاں تھے جو ابھی آپ وہاں تھے یا سن رہے تھے؟ اچھا. تو وہاں یہ سوال آیا کہ جس طرح ہم مساجد میں تبلیغی جماعت کی ترتیب کے تحت فضائل اعمال وغیرہ کی باقاعدہ ہم مجالس کا انعقاد کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، تو کیا اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ عقیدے کی کتاب کے تعلق سے اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل ایسا ہونا چاہیے. اگر عصر کے بعد کا وقت اس کام کے لیے مختص ہے کہ کچھ اعمال کے فضائل سن لیے جائیں، تو پھر مغرب کے یا عشاء کے بعد کا وقت اس کام کے لیے بھی مختص ہونا چاہیے کہ بھائی یہ فضائل تو اس وقت کام کریں گے نا جب عقائد درست ہوں. عقائدی بندے کے درست نہیں ہے تو پھر فضائل کیا کرے گا لے کے؟ تو اس لیے ایسی کوئی کتاب ضرور منتخب کر لی جائے کہ جس کی باقاعدہ قرأت ہو، اور مسجد میں جو افراد آ رہے ہیں نماز پڑھنے وہ ان حلقوں میں شریک ہوں، ان کو ترغیب دی جائے. ابتداءً 2 لوگ 4 لوگ 5 لوگ 10 لوگ ہی تو ہوں گے، لیکن میں الحمدللہ ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ جن کے حلقوں میں 100 200 لوگ ہیں، عقائد کی محنت وہ اتنی تیزی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک صاحب نے ہندی میں کتاب لکھی ہے، اور عام نوجوانوں کے لیے جو اردو نہیں جانتے ہیں، میرے قریبی دوستوں میں سے ہیں، وہ میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں. اسی طریقے سے اگر کوئی کتاب اکابر میں کسی کی آپ پڑھانا چاہیں تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی عقائد الاسلام ایک اچھی کتاب ہے، اس کو درسن پڑھایا جا سکتا ہے. جی اس کو دبائے رکھیں. پڑھا لکھا جو طبقہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے جو اصطلاح استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ پیراڈائم، اسی طریقے سے اس طریقے کی جو اصطلاح سیکھی جاتی ہے وہ کہاں سے سیکھی جاتی ہے؟ جہاں سے آپ نے سیکھی، آپ مجھے بتائیں کہاں سے سیکھی؟ ویڈیوز کا بس وہیں سے سیکھی جائیں گی. تو بھائی آج کے دور میں تو یہ سوال کہ میں کہاں سے سیکھوں، یہ سوال irrelevant ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، انفارمیشن پوری ہے. تعلیم و تعلم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ علم سمجھ کر حاصل کر لیں. ہاں لیکن اگر کسی استاذ کے تحت، کسی پڑھے لکھے کے تحت آپ کام کر رہے ہیں، یا آپ کے پاس بنیادی معلومات ہیں، مثلا آپ انگریزی بھی جانتے ہیں، آپ عربی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بھئی واجب الوجود کو ہم انگریزی میں کیا کہیں گے. آپ نے چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالا واجب الوجود کو انگریزی میں کیا کہیں گے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا، اس نے کہا نیسیسری بینگ. ٹھیک، اور آپ پہلے سے انگریزی جانتے ہیں تو کیا آپ کو کنفیوژن ہوگا کہ نیسیسری کے معنی تو نیسیسری نہیں آتے، ضروری نہیں آتے؟ نہیں، نیسیسری کے معنی ضروری کے آتے ہیں، واجب کے آتے ہیں، اور بینگ کے معنی آپ جانتے ہیں. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ واجب الوجود کا ترجمہ نیسیسری بینگ ہے. اب یہ منہج اس کے لیے نقصان دہ ہے جو انگریزی نہیں جانتا. وہ یہ کہے گا، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے گا واجب الوجود کو کیا کہیں گے،
اور چیٹ جی پی ٹی نے سمجھ لیجئے کہ چیٹ جی پی ٹی میں مثلاً ملحدین ڈیٹا بھر رہا ہوں، ویسے ایک سیناریو دے رہا ہوں، اور انہوں نے مسلیڈ کرنے کے لیے واجب الوجود کا ترجمہ پاسبل بینگ کر دیا، اور چیٹ جی پی ٹی بتایا کہ نہیں اس کو پاسبل بینگ کہتے ہیں، اور آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ غلط اصطلاح استعمال کریں گے، تو اس کو بھی اے آئی کو استعمال کرنا بھی آنا چاہیے کہ کیسے اے آئی کو ہم استعمال کریں اور اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ آپ پہلے کر لیں، پہلے کھڑے ہوئے تھے جی۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بحیرہ کا واقعہ ہے اس کو مختلف صورتوں کے اندر مختلف الفاظ کے اندر بیان نہیں ہے، حالانکہ واقعہ ایک ہی ہے، تو کوئی معترض اگر یہ اعتراض کرے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے الفاظ بولے، ہر جگہ پہ الفاظ جدا جدا ہیں، اس کو کس طریقے سے ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس واقعے کو نریٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرا، یہ تھرڈ پرسن نہیں ہے، یہاں پر اللہ خود ہی بتا رہا ہے کہ موسیٰ کو کیسے علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے بلایا، ان کو کیا کہا گیا، اور الگ الگ الفاظ آئے۔ اس میں کون سے الفاظ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہم کسی کی تعین نہیں کر سکتے، چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مکالمہ ہوا تھا وہ عربی میں نہیں ہوا تھا، یہ عربی میں ہوا تھا، عربی میں تو نہیں ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان دوسری، تو جس زبان میں حضرت موسیٰ نے وہ تکلم کر رہے تھے، جو زبان میں تورات اتری اسی زبان میں مکالمہ ہوا، اس مکالمے کو جگہ جگہ اللہ نے مختلف عربی کے الفاظ میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، نازل کیا ہے، تو کسی بھی لفظ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا یہ ایگزیکٹلی کہا تھا، جو کہ عربی میں کہا ہی نہیں تھا۔ ہاں اگر تھرڈ پرسن ہوتا اب یہ سوال کیا جا سکتا تھا، یہ بات کہی تھی کہ وہ بات کہی تھی، وہاں فرسٹ پرسن ہی کہہ رہا ہے اور ان میں آپس میں تعارض کوئی نہیں۔ آخری سوال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کیونکہ اذان کا وقت بھی ہو گیا ہے جی۔ علیکم السلام۔ جی سر، میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ جیسے حضرت اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جو مطلب پڑھ کے ہم کنزیوم کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارے دماغ کے اندر بھی ایک جنگ شروع ہو جاتا ہے، سوال جواب ہمارے دماغ کے اندر بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ایک کم علمی ہے یا کنزیوم ہے؟ آپ ذرا واضح کیجیے۔ ایسا کوئی بھی شخص اگر میرے سامنے آتا ہے، میں کہتا ہوں خدا کے واسطے ہمارا کانٹینٹ کنزیوم نہ کریں، نہیں یہ ضروری ہے، یعنی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کانٹینٹ کی وجہ سے خامخواہی کا وسوسہ کسی کے ذہن میں آئے، بھائی اپنے آپ کو وساوس سے دور رکھے۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہماری ویڈیو اس لیے کہ ساری دنیا دیکھے، جو دیکھنا چاہتا ہے، جس کو پکا یقین ہے کہ بھائی میں یہاں سے جو مواد لوں گا اس مواد سے میرا ایمان مضبوط ہوگا، اگر ماضی میں اس کا تجربہ ہے تو دیکھیں، اگر یہ تجربہ نہیں ہے تو ہرگز نہ دیکھیں۔ تو کسی بھی طرح کے شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، وہ زیادہ اہم ہے۔ باقی سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، میرے پاس حقیقتاً ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکثریت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، تبھی تو آپ لوگ سارے مجھے سننا ہے۔ جزاک اللہ۔